میں نے خود ان کے بیٹے سے شیخ احمد امینی سے میں نے بات کی. میں نے کہا کہ بھئی وہ 9 جلدیں لوگ کہتے ہیں 20 ہیں, 11 چھپی ہیں, تو واقعاً کیا 20؟ انہوں نے کہا ہاں 20 ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی وہ باقی 9 جلدیں؟ کہا وہ چھوٹے کاغذ پہ لکھی تھیں اور رجال کی بحث ہے, غدیر کے رجال کی بحث کہ کتنے محدثین نے, اور انہوں نے ثابت کیا کہ 124 یا 125 صحابہ نے غدیر کی حدیث کو نقل کیا, نہیں پہنچا سکا. دیکھیں ایک حدیث ہو نا اور اس کا ایک راوی ہو, ایک صحابی ہو, تو اسے کہتے ہیں احاد. ابھی علماء کرام موجود ہیں, میں باریکی میں نہیں جانا چاہتا. احاد یعنی صرف اس کا ایک سند ہے, سند واحد ہے. ایک سے زیادہ ہو متضافر ہے, متضاعف ہے. 10 یا اس سے زیادہ اسناد ہو تو کہتے ہیں متواتر. متواتر حدیث کا انکار انسان کو گنہگار بنا دیتا ہے. حدیث تو ایک احاد بھی ہو تو انکار اس کو گنہگار بنا دیتا ہے, لیکن متواتر حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا, اس سے عقیدہ بنتا ہے. غدیر کا واقعہ تاریخی واقعہ نہیں ہے, 10 نہیں 124 صحابہ کرام نے حدیث غدیر کو نقل کیا. اور پھر اس کے علاوہ جو محدثات ہیں, جو راویات ہیں, جو صحابیات ہیں, وہ الگ ہے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. تو اب انہوں نے الغدیر لکھی تو بہرحال سب جگہ گئے. جب وہ جامعۃ الازہر گئے, میں سارا یہ مقدمہ تمہید, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں جا رہے ہیں مولانا, یہ ساری تمہید انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ پہنچ گئے تو محظوظ ضرور ہوں گے. تو جب وہ پہنچے صاحب الغدیر جامعۃ الازہر, تو شیخ الازہر نے کہا بھئی آپ شیعہ عالم دین ہیں, آپ کا پوری دنیا میں اس وقت چرچا ہے, الغدیر لکھ رہے ہیں, کچھ جلدیں چھپ بھی چکی تھیں, اور ادب انہوں نے ادبی حلقوں میں داخل کر دیا تھا واقع غدیر کو شعراء کے ذریعے. ادبی حلقوں میں چلی گئی تھی بحث. تو کہا کہ بھئی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں دعوت نہ کریں, زیادہ اچھا ہوگا. کہا کیوں؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں اکیلا شیعہ ہوں, آپ دعوت کریں گے تو تمام مفتی جو آئیں گے وہ سب کے سب دوسرے مسئلہ سے تعلق رکھتے ہوں گے, تو میرے لیے مسئلہ بنے گا. میں اگر لوگ سوالات کریں گے جواب دوں گا, کسی کی دل آزاری ہو, میں رکوں گا نہیں, جواب دوں گا. بات پہنچ رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں اگر کوئی سوال کرے گا, اعتراض کرے گا, پھر میں جواب دوں گا. جواب دوں گا تو پھر کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے, تو اس لیے میں نہیں آنا چاہتا. کہا کہ نہیں آپ ضرور تشریف لائیے گا, پھر ایک شرط ہے مجھ سے کوئی سوال نہ کرے. کہا ٹھیک ہے قبول. تو 80 سے زیادہ مفتیان جو مفتی تھے ان سب کو انہوں نے وہاں پہ دعوت دی. مفتیان کرام کو دعوت دی گئی, سب آ کے بیٹھ گئے. علامہ امینی کو صدر مجلس میں بٹھایا گیا اور کہا تشریف فرمائی. ایک صاحب نے سوال کر لیا, کہا آغا آپ آئے ہیں, ایرانی ہیں, نجف میں رہتے ہیں, تو ایک سوال یہ ہے بتائیے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے, پہلے خلیفہ افضل تھے یا چوتھے خلیفہ افضل تھے؟ انہوں نے کہا بھائی میں پہلے کہہ چکا ہوں, شرط رکھی ہے مجھ سے سوال نہ ہو. تو انہوں نے فوراً جو شیخ الازہر تھے ان سے کہا کہ بھئی دیکھیں میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا سوال نہ کریں, میں جواب دوں گا, کسی کو برا لگ سکتا ہے. کہیں گے چلیں ایک سوال ہو گیا, آپ جواب دے دیجئے. کہا سوچ لیں آپ, جواب تو مجھے آتا ہے, میں دوں گا اپنے مسئلے کے حساب سے. کہنے لگے کہ نہیں آپ جواب دیجئے. کہیں گے اچھا میں ایک تمام کے تمام یہ جو 80 سے زیادہ 84 85 84 85 جتنے بھی مفتی بیٹھے ہیں سب سے صرف ہاں یا نہ میں ایک جواب چاہتا ہوں, ہاں یا نہ میں سب کے سب میرے سوال کا جواب دیں. اب سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھی ہے تو بہت بڑا عالم, اور شیعہ چھوٹا عالم بھی مجھ جیسا حقیر فقیر بھی چلا جائے نا تو سب پہ بھاری ہوتا ہے. اہل بیت کی ولایت کا اثر ہی کچھ اور ہوتا. تو اب وہ کہنے لگے کہ بھئی ٹھیک ہے کیا سوال ہے آپ کا؟ کہ بھئی یہ حدیث آیا مستند ہے یا مستند نہیں ہے؟ صرف ہاں یا نہ. یہ آیا حدیث مستند ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ. جو بھی اپنے زمانے کی امام کے معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا, یعنی زمانہ جاہلیت کی, یعنی کفر کی موت مرا. توجہ, آیا یہ مستند ہے یا نہیں؟ آپ لوگ ہاں یا نہ میں جواب دیں. مستند ہے تو اب مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل بہت بڑا نام ہے, انہوں نے لکھی ہے اپنی مسند میں. تو اب انہوں نے پہلے کہا مفتی صاحب آپ بتائیے ہاں یا نہ. انہوں نے کہا نہیں ہاں مستند تو ہے. انہوں نے دوسرے صاحب نے کہا بھائی ہاں یا نہ, بحث نہ کیجیے گا, مستند ہے, اوتھینٹک ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مستند تو ہے, اس کے سند ہے, بغیر سند کے نہیں ہے. کرتے کرتے انہوں نے 80 سے زیادہ مفتیوں سے سوال کیا, سب نے کہہ دیا ہاں حدیث مستند ہے. یعنی کہ اب بتائیے کیا فاطمہ الزہرا بنت رسالت اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھیں یا نہیں؟ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. اب بات پہنچ گئی جانے گرا. تو انہوں نے
فوراً سوال کیا کہ بتائیے کہ جناب سیدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر رسالت کیا اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی یا نہیں؟ آپ سب جواب دیجئے. ایک صاحب نے کہا مجھے بہت ضروری کام میں انشاءاللہ کل آؤں گا پھر بات کریں گے, اٹھ کے چلے گئے. دوسرے صاحب نے کہا میں بھی جا رہا ہوں. کرتے کرتے سارے مفتی اٹھ گئے. شیخ الازہر نے کہا کہ آپ نے سارا کھانا خراب کر دیا, سب کا مزہ کرکرا کر دیا, اتنا میں نے کھانا بنوایا تھا. کسی نے کہا مسئلہ کیا ہے, تم لوگ جب میں سوال کرتا ہوں تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا مسئلہ تم خود جانتے ہو. یہاں اگر کوئی کہے نہیں جانتی تھی تو کفر کرے, اور اگر کہے جانتی تھی تو جس کے خلاف گئی تھی اسے نہیں مانتی تھی. اللہم صلی علی محمد. بات پہنچ گئی جانے کی. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں جانتی تھیں تب بھی ہمارے لیے مسئلہ, نہ جانتی تب بھی ہمارے لیے مسئلہ, دونوں طرف سے ہم ہی پھنستے ہیں, آپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ میں جو بحث پیش کر رہا ہوں کہ یہ پورا کا پورا مسئلہ جو خلافت کا مسئلہ, فدق کا مسئلہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے, خلافت کا معاملہ بڑے بڑے علماء نے لکھا. تو اب یہ جناب خاتون جنت کو بتایا گیا کہ ربیع الاول کی ابتدائی تاریخوں کے اندر ایک میں نے کہا تھا کہ علماء کرام کے سامنے پیش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, میں کوشش کر رہا ہوں ادھر نہ دیکھوں لیکن پھر بھی مجبور ہوں. تو عزیزان گرامی اب ایک مسئلہ ہے فے, خمس ہے, مال غنیمت ہے اور فے. یہ مال غنیمت اور فے کا فرق سمجھ لیں. سورہ انفال, ویسے تو انفال وسیع مفہوم ہے, اس کے اندر فے بھی آ جاتے ہیں, دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں, لیکن فے کہ جہاں پہ جنگ نہ ہو, جہاں جنگ ہو اور جو کچھ ملے مال غنیمت اس میں پیغمبر اسلام کا بھی حصہ ہے, سردار کا بھی حصہ ہے, فاتح کا حصہ بھی ہے, سواروں کا, پیادوں کا, تمام مسلمان جو جنگ پہ گئے ہیں ان سب کا حصہ ہے مال غنیمت. لیکن اگر جنگ نہ ہو تو اس میں کیونکہ جنگ نہیں ہوئی, صحابہ کا کوئی حصہ نہیں ہے, وہ سب کچھ فے ہے اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا. بات پہنچ گئی ہے دانی گرام. تو اب جنگ کہاں ہوئی تھی؟ خیبر میں. اور جب خیبر کی جنگ ختم ہو گئی تو وہاں سے واپسی پہ راستے میں فدق آیا. جو فدق کے یہودی تھے انہوں نے نام سن لیا کہ کوئی حیدر کرار ہے, وہ رسول اسلام کے ساتھ ہے, تو اس سے جب اس سے مرحب حارث انتر نہیں لڑ سکے تو ہمارے بس کی تو بات ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی, ہم آپ کو یہ اپنا باغ فدق دے رہے, ہم سرنڈر کرتے ہیں, ہم خود ہی ہار مانتے ہیں, یہ آپ باغ رکھ لیجئے, ہم جنگ نہیں کریں گے, ہمیں حیدر سے نہیں لڑنا. اب رسول اسلام کو جب ملا تو ما افاء اللہ علیہ, یعنی اب قرآن کے کریم کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو دے دیا ہے جو تمہیں فے میں ملا, کیونکہ تم نے نہ گھوڑوں پہ سواری کی, نہ تلواریں اٹھائی, نہ نیزے چلائے, تم نے جنگ نہیں کی, یہ سب کچھ میرے رسول کا. توجہ ہو, تو مسلمانوں کا تھا ہی نہیں, صرف رسول خدا کا تھا. جیسے ہی رسول اسلام پہنچے مدینے تو اللہ نے آیت نازل کی سورہ شورا کی, 42واں سورہ ہے, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کا حق ادا کر دیجئے. یا رسول اللہ, توجہ فرمائی جانے گرا. اب دیکھیں یہاں پہ امر کا صیغہ ہے, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, امر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. اب یہ علماء کرام موجود ہیں, وجوب پہ دلالت کرتا ہے. اصول فقہ میں کہتے ہیں کہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے, وجوب پہ, جب تک کہ قرینہ نہ ہو. قرینہ ہو تو پھر وجوب پہ دلالت نہیں کرتا, استحباب پہ دلالت کرتا ہے. اب یہاں پہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى, اے میرے حبیب حق ادا کر دیجئے. امر ہے, توجہ, یعنی حق ادا کرنا واجب تھا پیغمبر پہ. اب سوچئے سیدہ کا مقام کیا ہے, جن کا حق ادا کرنا پیغمبر پہ بھی واجب ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اپنے قرابت داروں کو, اپنے قریبیوں کو ان کا حق ادا کر دیجئے. تو پیغمبر نے قرابت داروں کو دیکھا سب سے جو مجھ سے قریبی ہے وہ فاطمہ, جو سب سے قریبی ہیں جناب سیدہ. تو اب رسول اسلام نے فوراً بلایا اور جناب سیدہ سے کہا کہ میری دختر, یہ فدق آپ کا ہے,
اور بعض علماء نے بحث کیا کہ وہاں پہ ایک تحریر بھی آپ نے لکھی اور جناب سیدہ کے نام پہ اس کو منتقل کر دیا. اس وقت جناب سیدہ نے فوراً جناب امیر کو بلایا, کہا کہ یا ابا الحسن, میں تو کبھی فتح جاؤں گی نہیں, تو اس کی ساری ذمہ داری آپ کے ہاتھوں پہ. وہاں پہ ہاری, اب مجھے نہیں معلوم کہ اردو میں اور کیا کیا الفاظ ہیں اس کے لیے, جو کسان ہوتے ہیں جو باغات کی دیکھ بھال کرتے ہیں, تو وہاں ملازم اپوائنٹ کرنا, نصب کرنا, معزول کرنا, اس کی باغات کی سالانہ پھر جو پھل آتا ہے جو اس کا کھجور ہوں گے وہ سارے فروخت کرنا, جو کچھ. یہ اللہ نے جناب فاطمہ الزہرا ہی کے لیے کیوں کہا کہ ان کو دے دیجئے؟ کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے یہ خدیجہ کی بیٹی ہیں, مال خدیجہ اسلام پہ خرچ ہوا تھا. اللہ جانتا ہے یہ بیٹی ایسی ہے جو ماں سے افضل ہے, اگر اسے فدق دوں گا تو یہ مال جوڑیں گی نہیں, مسلمانوں پہ خرچ کریں گی. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, وہ اور ہیں جو دولت جوڑ کے غنی بنے, آل محمد وہ ہیں جو راہ خدا میں سب کچھ لٹا دیں. غور فرمائے سے جانے گرام. تو اللہ نے بھی حکم دیا کہ ایسی بی بی کو خیبر عطا, یہ فتح عطا کیا جائے. تو جانے گرامی, اب آج علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے 70,000 دینار اس کی آمدن تھی سالانہ. کتنی؟ 70,000 دینار. علماء کرام یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, 70, یعنی سونے کے سکے, درہم نہیں, توجہ, چاندی کے سکے نہیں, سونے کے سکے. ہمارے ایک دوست سے انہوں نے کہا کہ اگر اس زمانے کے دینار کا وزن اتنا بتایا گیا ہے, اسے گرامز میں کنورٹ کیا جائے اور آج کی انکم بتائی جائے تو $20 ملین سے زیادہ آمدن بنتی ہے. آج کے حساب و کتاب میں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, $2 کروڑ سے زیادہ انکم. تو اب بہت سے افراد جو آپ سے کہتے تھے نا کہ 2 درختوں کا معاملہ تھا, شیعہ چھوڑتے ہی نہیں آج تک, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہت سے لوگ کہتے تھے کہ 2 درختوں کا معاملہ, مولانا 2 درخت نہیں آپ کو بھولتے آئے, جہاں جہاں سن لو, آپ سے فتح سن لو ہر جگہ پہ 2 درخت تھے. ایسا کیا ایسے کہ قیامت آ گئی تھی؟ اولاً تو 2 درختوں کا معاملہ نہیں تھا, بہت بڑا باغ تھا. ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. مرحوم آغا رفسنجانی نے کہا میں فتح جانا چاہتا ہوں. عبداللہ سے بڑے اچھے تعلقات تھے, جو بادشاہ تھا عبداللہ, ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے, تو کہا مجھے باغ فتح جانا. تو ویڈیو موجود ہے کہ اس میں ایک مرتبہ وہ کہتا ہے گندا پانی ہے, یہ پانی پینے لگے ہیں. آغا رفسنجانی کے لیے کہا, تو کہا گندا پانی پینے لگے ہیں. تو فوراً مترجم نے آگے بڑھ کے کہا کہ گندا پانی آغا یہ یعنی نوشیدنی نہیں, یہ پینے والا پانی نہیں ہے. کہنے لگے مگے میشے منسوب حضرت زہرا باشے, آیا ہو سکتا ہے جناب سیدہ سے منسوب اور پانی گندا ہو؟ کا سوچ غلیظ ہے جو سیدہ کو. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے اسی پانی میں سے ہاتھ ڈال کے نکالا اور اپنے ہاتھ میں منہ میں پانی پیا. کہا یہ جناب سیدہ سے منسوب ہے, مجھے اسی سے شفا ملے گی. انسان کی جیسی عقیدت ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی, اب یہ آج بہت بڑا باغ ہے, آج بھی اس کی جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں بہت بڑا باغ ہے. تو اس زمانے کا بہت بڑا باغ. اور پھر میں کہتا ہوں نہیں چلے 2 آپ ہی کی مان لیتے ہیں, 2 ہی درخت تھے اور کچھ نہیں تھا, صرف 2 درخت تھے. 2 درختوں کا معاملہ تھا, کم از کم بات تو صاف ہو گئی کون غاصب تھا, کس کا حق مارا گیا تھا. عزیزان گرامی, یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس سے بہت سی چیزیں واضح اور شفاف ہو جاتی ہیں. تو اب یہاں پہ جب باغ فتح پہ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ چلے میں اس کو بڑے اپنے انداز سے پیش کروں گا, سادہ اور آسان بنانے کی کوشش کروں گا. کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی حکومت میں آ جائے نا تو کہتا ہے جو اپوزیشن میں ہے, میں اب منصب پہ آ گیا ہوں, اگر کوئی اپوزیشن میں ہو, کوئی میرا مد مقابل ہو, تو اس کو کمزور کیا جائے, اس کی تضعیف کی جائے. تو پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال و دولت چھین لیا جائے, باغات چھین لیے جائیں, تاکہ جو اطراف میں لوگ ہیں وہ ان کی تقویت نہ کر سکے, انہیں سپورٹ نہ کر سکے. جب تنہا ہوگا اسے خود کھانے کے لالے پڑے ہوں گے تو کسی کو سپورٹ نہیں کر سکے گا. تو عزیزان گرامی, اسے کہا جاتا ہے نیچ ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں بہت سے سیاست کے, کہ انسان دوسرے کی تضعیف کرے اپنے مد مقابل کی. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے جتنے باغات ہیں, صرف فتح نہیں, جناب امیر کے بھی تمام باغات چھین لیے گئے. آپ نے سنا ہوگا علماء سے, ممبر سے, کہ جناب امیر علیہ السلام یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے.
کبھی تصور کیا کیوں؟ جن کے خود اپنے اتنے باغات، اتنا کچھ. کیونکہ جب سب کچھ چھین لیا گیا تو ایک مرتبہ حکومت کی طرف سے کہا گیا علی کو کوئی مدینے میں مزدوری نہ دے، ان کا سوشل اور فائنینشیل بائیکاٹ کیا جائے. یعنی ان کو صرف، یعنی پورے معاشرے میں کوئی سلام نہ کرے. یہ جو جناب امیر باہر جاتے کوئی سلام نہیں کرتا تھا. سوشل بائیکاٹ اور فائنینشیل بائیکاٹ، یعنی ان کو خبردار کوئی ملازمت دے، ہم نے سب کچھ چھین لیا. اور مولا ظواہر پہ چلتے تھے. جو جناب قمبر کے ہاتھ میں پتھر رکھے اور کہیں کہ یہ سونا میں بدل جائے گا، اور بدل جائے، انہیں کو ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ تمام مصائب جن سے گزرے ہیں اہل بیت علیہ السلام، تو ان کا بائیکاٹ کیا گیا. اب ایک مرتبہ جو یہ فے ہے، اور جناب سرور کائنات نے 8 ہجری میں خود اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو 7 یا 8 ہجری میں دے دیا. بات واضح ہے 8 ہجری میں. آئیں ذرا، اب میں پورا مقدمہ پیش کروں گا. ٹائم تو گزر چکا ہے، مجھے وقت کا بھی لحاظ ہے. میں پوری کوشش کروں گا کہ 20 منٹ کے اندر اندر پورا مقدمہ پیش کر دوں. عزیزان گرامی، جناب سیدہ کے دروازے پہ دستک ہوئی. کچھ لوگ آئے ہاری جو فدق پہ کام کرتے تھے. بی بی نے آواز دی، کیا بات ہے، کون؟ کہا بی بی ہم آپ کے نوکر ہیں، سب باغ فدق میں کام کرتے تھے. کیوں آئے ہو؟ کہ ہمیں حکومت نے برطرف کر دیا، نکال دیا، ہمیں ایکسپیل کر دیا، ہمیں نوکری سے نکال دیا، ہمیں سب کو مارا اور آپ کے باغ پہ قبضہ کر لیا. کیوں؟ کہ انہوں نے کچھ نہیں بتایا. کیسے ایسے قبضہ کر سکتے ہیں؟ کہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ہم سب کو مار کے نکال دیا. جناب سیدہ نے وارننگ دی. بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ 3 دن تک بی بی پیغام بھجواتی نہیں کہ باز آ جاؤ، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ. پھر ایک مرتبہ جناب اسما کو بلایا. حضرت اسما بنت امیس حضرت جعفر طیار کی بیوہ تھی کہ ابو بکر کے عقد میں کچھ عرصہ رہی، پھر جناب امیر علیہ السلام کے عقد میں آئی ہیں بعد میں. انہیں بلایا. کبھی یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ کبھی بھی میں تو، میرا دل آپ کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، حکومتوں کے جو بھی معاملات. بی بی نے ایک مرتبہ کہا فضہ ام ایمن میرے خاندان کی یعنی بنی ہاشم کی ساری خواتین کو بلاؤ. بی بی نے سب بیویوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا مدینے میں بات عام کر دو کہ میں راضی نہیں ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے میں ناراض ہوں. مدینے میں بات پھیل گئی کہ بی بی ناراض ہیں. اس کے بعد بی بی نے ایک مرتبہ کہا کہ اب میں خود جاؤں گی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اتمام حجت نہیں ہوا تھا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، سن رہے ہیں حضرات غور سے؟ بی بی نے کہا اتمام حجت کروں، خود جاؤں گی تاکہ کوئی یہ نہ کہے اگر ہمیں بتا دیتی کہ ناراض ہیں، ان کا حق ہے تو ہم واپس کر دیتے. بی بی نے کہا میں خود جاؤں گی. اب چاروں طرف اپنی جو سیکنڈ تھرڈ کزن سی بی بی کی، یعنی جو آپ کی رشتہ دار تھیں، بنی ہاشم کی خواتین تھی، سب سے کہا برقعے لو، میرے چاروں طرف رہنا. بی بی سخت پردے کی پابند. کہا چاروں طرف میرے بیبیاں رہیں، میں دربار جاؤں گی، میں مسجد جاؤں گی، سوال کروں گی. ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہے جب جناب سیدہ جانے لگی تو آواز دی کہ فضہ میرے بابا کا امامہ لا دے. اپنے بابا کا امامہ منگوایا. مجھے آج تک ثابت نہیں کہ کھولا یا نہیں کھولا. بی بی نے امامہ منگوایا اپنے بابا کا. کہا فضہ میرے بابا کا عصا لا دے. اپنے بابا کا عصا منگوایا. میرے بابا کی ردا لا دے. ردا کو سر پہ رکھا. میں نے خود روایات میں پڑھا ہے کہ جب جناب سیدہ چل رہی تھیں تو ساری خواتین کہتی تھیں لگتا تھا خود رسول خدا تشریف لا رہے ہیں. اسی نورانی انداز سے وہی وجود مقدس لگتا تھا سرور کائنات واپس آ گئے ہیں، جس انداز سے جناب سیدہ چل رہی ہیں. اور کہا کہ بی بی کو بہت جلال. ایک مرتبہ کہا چلو میرے ساتھ. آئیں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ خطبہ دیا جو میں کل پیش کر چکا ابتدائی، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ جو مسند رسالت پہ آ گیا تھا اس سے خطاب کیا. سننا پسند فرمائیں گے تو میں پورا کا پورا پیش کرنا چاہتا ہوں. اب جناب خاتون جنت نے ایک مرتبہ مخاطب کیا جو اہل مسند تھا، اس سے کہا کہ کیا بات ہے تم نے باغ فدق پہ قبضہ کیوں کر لیا؟ جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ بی بی نے فرمایا یہ میرا ہے، باغ فدق میرا ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی اگر آپ شاہد لے آئیں، گواہ لے آئیں تو میں دے دوں گا آپ کو. کوئی گواہ کہہ دے کہ یہ آپ کا ہے. بی بی نے کہا گواہ میرے پاس موجود ہیں، علی بن ابی طالب میرے گواہ ہیں. تو جناب سیدہ نے ایک مرتبہ جناب امیر کی طرف اشارہ کیا کہ علی بن ابی طالب میرے گواہ. بعض کہتے ہیں کہ جناب امیر اس وقت خود مسجد میں موجود نہیں تھے، گھر میں تھے. میں نے یہ بھی روایات خود دیکھی ہیں کہ جناب امیر صاحب. تو کہا علی میرے گواہ ہیں، یعنی میں ابھی بلاتی ہوں اور وہ گواہی دیں گے. کہا نہیں، میں علی کی گواہی قبول نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ آپ کے شوہر ہیں. تو بی بی نے فرمایا کیا قرآن کریم میں اللہ کی کتاب میں ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ اس نے کہا نہیں قرآن میں تو نہیں ہے. کہا کیا میرے بابا رسول خدا نے فرمایا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ کہا نہیں، رسول خدا نے بھی نہیں فرمایا.
کہ پھر کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کہ نہیں بس میں قبول نہیں کروں گا، دلیل نہیں ہے میرے پاس، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، لیکن قبول نہیں کروں گا۔ آج تک آپ کو ایسے مسلمان مل جائیں گے جو شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں کرتے اور دلیل یہی بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آیت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن کیونکہ پہلے خلیفہ نے قبول نہیں کی تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہم قبول نہیں کریں گے۔ بی بی نے کہا کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کہ نہیں قبول نہیں کروں گا، ختم، میں قبول نہیں کروں گا۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، پھر حسنین میرے دونوں بیٹے میرے گواہ، یہ گواہی دیں گے فتق میرا۔ اس نے کہا نہیں لیکن یہ دونوں نابالغ ہیں، پیغمبر بالغ کی گواہی قبول کیا کرتے تھے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ اگر یہ تیری بات صحیح ہے کہ صرف بالغ کی گواہی قبول ہے اور حسنین کو بالغ ہو کے صرف گواہی دینے کا حق ہے، تو میرے بابا نے کیوں فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ یہ نہیں کہا تھا جب بالغ ہوں گے تو ہو جائیں گے، نہیں ہے مجمع، یہ نہیں فرمایا تھا جب بالغ ہوں گے، فرمایا تھا ہیں، یعنی حال میں کہا تھا، اور انہا آ جاتا ہے تو اس کو حال میں لے آتا ہے کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، بالغ ہونے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ جب مجھے نہیں معلوم میں ان کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ تو بی بی نے فرمایا پھر ام ایمن میری گواہ ہے۔ ام ایمن، حضرت ام ایمن جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی کنیز تھی۔ انہیں سرور کائنات نے جب ان کو میراث ملی تو کہا میں نے آپ کو آزاد کیا؟ کہ نہیں، میں نے آپ کی والدہ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی میں محمد کی خدمت میں رہوں گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تو حضرت سیدہ نے اشارہ کیا حضرت ام ایمن کی طرف کا، ام